نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گو چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ. محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا موضوع بڑا ہی اہم، اکرم، افضل و اعلیٰ و بالا ہے، جو کہ عظمت صحابہ کے عنوان سے معنون ہے. سامعین گرامی، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ وہ ہستیاں جنہوں نے امام الاتقیاء، خاتم الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی موت آئی ہو، تو ایسے خوش نصیب اور خوش قسمت حضرات کو صحابی رسول کہتے ہیں. اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین کی بنیاد ہیں، سچے اور پکے دیندار ہیں، رضا خدا کے طلبگار ہیں، رسول خدا کے تابعدار ہیں، دین اسلام کے وفادار ہیں، آپس میں مہربان اور کفار پر زوردار ہیں، دین کے سچے داعی اور علمبردار ہیں، دین کے اول پھیلانے والے ہیں. انہوں نے حضور اقدس سے براہ راست اور بلا واسطہ دین حاصل کیا اور ہم لوگوں تک پہنچایا. یہ وہ مبارک جماعت ہے جس کو رب کائنات نے اپنے نبی پاک کی محبت کے لیے چنا، جو بلا شبہ اس امت کا افضل ترین طبقہ ہے. قلوب ان کے پاک تھے، علم ان کا گہرا تھا، نور وحی سے ان کا وجود منور تھا، حقیقت میں عملی قرآن تھا، تکلف اور تصنع ان میں کل عدم تھے، جذبہ اسلام سے سرشار تھے، ہر لحظہ اور ہر گام سنت نبی پر مامور تھے، ایمان ان کا مضبوط چٹان سے راسخ تھا. یہ وہی مقدس طائفہ ہے جن کے استاد رسول اللہ تھے، ان کا نصاب کتاب اللہ تھا، ان کی درسگاہ بیت اللہ تھی اور ان کا طریقہ سنت نبی اللہ تھا. گرامی قدر احباب، یہی وجہ ہے کہ رب کریم نے اپنے کلام مقدس میں صحابہ اکرام کی اس برگزیدہ جماعت کو کہیں اولئک هم المفلحون کہا اور کہیں اولئک هم المؤمنون حقا سے متصف کیا اور کہیں اولئک هم الصادقون سے پکارا اور کہیں اولئک هم الراشدون کے وصیات کیا اور کہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی کہہ کر ان کے تقوی کی گواہی دی اور کہیں اولئک هم الفائزون سے ان کا تعارف کرایا اور کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مزدہ سنایا. آخر ایسا کیوں نہ ہو، یہ وہی صحابہ ہیں جو زبان کے پکے اور قول کے سچے تھے، حیا کے پیکر اور عفت و عظمت کی تصویر تھے، جنہوں نے اپنے نبی کی آبرو کی خاطر، اسلام کی عظمت کی خاطر، اللہ کے پورے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کی خاطر اپنی بیوہ کو بیوہ کروایا، اپنی اولاد کو یتیم کروایا، گھر سے بے گھر ہو کر، وطن سے بے وطن ہو کر پوری دنیا میں اسلامی پرچم لہرا دیا. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پالو گے. اور ایک جگہ فرمایا، جس نے میرے صحابہ سے محبت رکھی گویا اس نے مجھ سے محبت رکھی اور جس نے ان سے دشمنی رکھی گویا اس نے مجھ سے دشمنی رکھی. میرے غیور مسلمانوں، سوچئے، غور کیجئے کہ میرے نبی کے ان چار نشانوں کا یہ مقام کیسے حاصل ہوا، رضا خداوندی کے پروانے انہیں کیسے ملے. تو طریق کے اوراق پلٹیے اور دیکھیے کہ صحابہ کرام نے دین اسلام کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں اور اس دین کے لیے کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی ہیں. چنانچہ حضرت بلال حبشی کو گرم ریت پر گھسیٹا گیا،
حضرت خباب کو جلتے انگاروں پر لٹایا گیا، حضرت ابو بکر صدیق کو آل و عیال چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، حضرت عثمان کو حجرے میں قید کر دیا گیا، حضرت سمیہ اور یاسر کو تڑپا تڑپا کر شہید کر دیا گیا، حضرت ابو ذر غفاری کو ذوقوب کیا گیا، حضرت مصعب بن عمیر کو قید بسلاسل کر دیا گیا، حضرت حذیفہ سامی کو کھولتے پانی میں ڈالا گیا، لیکن محال ہے ان کی استقامت میں کوئی فرق ہے، ناممکن ہے ان کے ایمان میں کوئی فرق ہے، بلکہ اس سے اور ان کا ایمان بڑھتا گیا اور ان کی ایمان طاقت سے کفر کا نام نشان مٹتا گیا، ایمان و کیسر و کسرے میں گہرا مٹتا گیا، اللہ کی سرزمین پر اللہ کا نظام نافذ ہوتا گیا، انہی صحابہ کی بدولت اطراف عالم میں نور ایمان کی ضیاء بجی ہوتی گئی۔ سامعین گرامی، بلکہ میں تو کہتا ہوں سارے قرآن کا نچوڑ صحابہ ہیں، سارے انبیاء کی زندگی کا نچوڑ صحابہ ہیں، پیغمبر کی مکی زندگی کا نچوڑ صحابہ ہیں، نبی رابر کی مدنی زندگی کا نچوڑ صحابہ ہیں، نبی کے گفتار کے نچوڑ صحابہ ہیں، نبی کے کردار کا نچوڑ صحابہ ہیں، نبی کے اخلاق کا نچوڑ صحابہ ہیں، بلکہ میں ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ میرے محبوب پیغمبر رب کی ربوبیت کے خلاصہ ہیں اور صحابہ حضور کی نبوت کے خلاصہ ہیں، تبھی تو شہر جھوم اٹھتا ہے، لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چچا آن صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا، وما علینا الا البلاغ المبین۔